پڑوسی ملک کے ناول یہاں بھی بہت مشہور ہیں۔ پڑھنے والوں کا کہنا ہے کہ بے دین دیندار کیسے بنتا ہے، ان ناولز میں پوری داستان بتائی جاتی ہے۔ ایسے ناولز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس سوال میں کئی ایک باتیں ہیں، کئی ایک پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناول کب سے دیندار بنانے کا ذریعہ بن گئے؟ سب سے بنیادی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے جس کو امت کے چوٹی کے علماء نے وسائل دعوت کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ کیا یہ وسیلہ دعوت کا کبھی استعمال ہوا ہے کہ دعوت کے لیے، دینداری پیدا کرنے کے لیے، نیک بنانے کے لیے، نماز کی اور اچھائیوں کی عادت ڈالنے کے لیے ناول پڑھا جائے، ناول پڑھایا جائے، یا ناول کو پروموٹ کیا جائے، یا ناول پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ اچھی چیز ہے، اسے دینداری پیدا ہوتی ہے؟ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سلف صالحین کے دور میں، اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے دور میں کبھی بھی یہ چیز وسائل دعوت میں نہیں رہی ہے۔ دعوت کے وسیلے میں خطبہ ہے، دعوت کے وسیلے میں درس ہے، دعوت کے وسیلے میں علمی مجلس ہے، دعوت کے وسیلے میں جمعے کا خطبہ ہے، دعوت کے وسیلے میں عیدین کا خطبہ ہے۔ یہ سارے وسائل ہیں، یہ وسائل دعوت ہے۔ یہ دعوت کا وسیلہ کبھی نہیں رہا ہے کہ ناول پڑھا جائے، یا مثال کے طور پر اس سلسلے میں اگر آپ کو تھوڑی اور تفصیل سے اگر بات سمجھنی ہے تو آپ یاد کریں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے سامنے جب یہ مسئلہ آیا کہ قرآن کی آیت پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، تو بالمقابل قرآن کی آیت کے، حدیث کے، کسی نے پرانے زمانے کی کتابوں کا حوالہ دینا شروع کر دیا کہ فلاں قوم کی باتوں کے اندر بڑی حکمت ہے، فلاں قسم کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں تو اس میں بڑی حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے، یا مثال کی طرف فلاں قوم کی کتابوں کے اندر بڑی علم کی اور حکمت کی، دانائی کی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ناراض ہو گئے کہ کیا قرآن کریم کے بعد اور نبی کی سنت کے بعد بھی ہدایت کے لیے کوئی اور چیز آپ کو ضروری ہے؟ اس سے معلوم پڑتا ہے کہ کبھی بھی ناول پڑھنا یہ دین کی تعلیم اور دعوت کا وسیلہ نہیں رہا ہے، اور اسی لیے آج بہت سارے وسائل دعوت شروع ہو گئے ہیں۔ کوئی کارٹون کو دعوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی آج ڈرامہ کرنے کو دعوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، کوئی قصے کہانی کرامتیں بیان کرنے کو دعوت کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور آج کل بہت ساری تمثیلیات اور ڈرامے چل رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے فلماتے ہیں، کیریکٹر فلماتے ہیں، اور مثال کے طور پر سود حرام ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے سود حرام ہے اس کے لیے کیریکٹر بنائے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کو سود خور بنایا جاتا ہے، دوسرے آدمی کو سودی لین دین کرنے والا بنایا جاتا ہے، تیسرے آدمی کو ایک عالم اور مصلح بنا کر کے لایا جاتا ہے جو ان کو نصیحت کرے، اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی سود کھا رہا ہے، دوسرا آدمی سود کھلا رہا ہے، تیسرا آدمی اس کو آ کر کے منع کر رہا ہے دونوں کو کہ بھائی آپ لوگ سود کیوں کھا رہے ہیں، حرام ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، ترجمے کر رہا ہے۔ بھائی یہ جو فلم بنائی جا رہی ہے، جس کو ڈرامہ ہم کہہ سکتے ہیں، رول پلے کرنا، یہ کبھی بھی وسیلے دعوت میں نہیں رہا۔ دعوت کا وسیلہ وہی رہے گا صرف اور صرف جو اللہ کے کلام، نبی کی سنت اور صحابہ کرام کے دور میں رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کتنی بھی فائدے کی بات بیان کرے کہ ایسا کرنے سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ملے گا، وہ وسیلے دعوت نہیں بن سکتا۔ صوفیوں نے ناچ گانے کو وسیلہ دعوت کا بنا رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ حرام، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک بات بنیادی یہ ہے کہ ناول کبھی بھی دینداری پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ نہیں رہا ہے۔ اچھا، ان ناول میں پوری داستان بتائی جاتی ہے۔ بھئی ہمارے لیے دینداری پیدا کرنے کی داستان قرآن میں ہے، دینداری پیدا کرنے کی داستان نبی کی سنت میں ہے۔ نہ دین کا کوئی ویسا سورس اور مرجع ہے، نہ قرآن و سنت اور صحابہ کی سیرت سے پڑھنے والوں سے زیادہ کوئی دنیا میں دیندار پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل دنیا دارانہ سوچ ہیں، مادہ پرستانہ سوچ ہیں، اور ابلیسی شیطانی وسوسہ ہے کہ ناول پڑھنے سے دینداری آتی ہے۔ یہ تو بہت تجاوز ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا جب کہتے تھے کہ ناولز پڑھنے سے اردو زبان اچھی ہوتی ہے، انگلش ناول پڑھنے سے انگریزی زبان اچھی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا ناول پڑھنا ضروری ہے جس کے ذریعے سے زبان اچھی ہو، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، کیا ایسا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ لوگ دلیل کے طور پر، حجت کے طور پر بھی پیش کرتے ہیں کہ عربی زبان کی اصلاح کے لیے المعلقات السبع پڑھائی جاتی ہے، جو جاہلی شعراء کے کلام اور ان کے اشعار سے بھری ہوئی کتاب ہے، تو اسے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تو یہاں پر بات خود سوال کے اندر جواب موجود ہے۔ وہ جاہلی شعراء ہیں جو عربی کے اصیل شعراء ہیں،
عربی زبان کی اصل کو، بنیاد کو جانتے ہیں، اس لیے ان کی زبان اصل زبان ہے، اصل عربی زبان ہے، اس سے اصل عربی زبان کو سیکھنے سمجھنے، الفاظ اور تعبیرات کو، گرامر کو، قواعد کو، نحو کو، صرف کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، الفاظ کی استعمال کو، تعبیرات کی استعمال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اس لیے اسے سیکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ کہاں وہ اور کہاں آج کل کی یہ اباحیت پر مشتمل ناول والی کتابیں، میرے بھائیوں، کہاں سے موازنہ کیا جا رہا ہے؟ وہ اصل عربی زبان سمجھنے کے لیے ان جاہلی شعراء کی کتابوں کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ عربی اصل زبان سمجھنے کے لیے طالب علم کو آسانی پیدا ہو۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے، اس لیے بہرحال اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پڑوسی ملک کے ناول یہاں بھی مشہور ہے، پڑوسی ملک میں بہت کچھ ہو رہا ہے، یہاں پر بھی مشہور ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میڈیا کے اس دور میں ساری چیزیں عام ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ کل من حب و دب، جو چیز بھی پھیل جائے ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں، ہر چیخ کے پیچھے، ہر آواز کے پیچھے، ہر پکار کے پیچھے ہم بھاگنا شروع کر دیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ہدایت اور تعلیم اور دینداری، اس کے لیے وہ سورسز استعمال کریں جو سورسز سب سے قیمتی رہے ہیں۔ نبی سے زیادہ اچھا کوئی وسیلہ دعوت نہیں پیدا کر سکتا، نبی کے صحابہ سے زیادہ دینداری پیدا کرنے میں کوئی جذبہ اور نصح اور خیرخواہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ اس لیے اس طرح کی باتیں کرنا دراصل دین اور دعوت کے نام پر ایک ناجائز یا کہہ لیجئے منکر چیز کو بڑھاوا دینے جیسی چیز ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔